حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں، اور بدبخت ہے وہ انسان جس کو دوسروں کے عیب نظر آنے لگ جائے. حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو تم دیکھو کہ وہ دوسروں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، جس بندے کو تم دیکھو وہ دوسروں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے. میں آج بیان نہیں، آپ سے کچھ مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں. جس بندے یہ جملے ذرا یاد کر لو. فرمایا جس بندے کو تم دیکھو کہ وہ دوسروں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، سمجھ لو وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو چکا ہے. کیا مطلب؟ عیبوں کا وکیل بننا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ عیب جو اور عیب گو ہوتے. ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جو اور عیب گو ہے. عیب جو دوسروں تجسس میں پڑ جانا، دوسروں کے عیب ڈھونڈنا، اور عیب گو غیبت کرنا، دوسروں کے عیب کا جب پتہ چل جائے پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنا. نص میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ہلاکت بیان کی. تو بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جس بندے کو تم دیکھو وہ دوسروں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، سمجھ لو وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے. خفیہ تدبیر کے شکار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس بندے سے ایمان چھین لیں گے اور کافر بنا کر اس کو موت دیں گے. یہ کافر ہوگا، دین اسلام سے یہ خارج ہوگا. اسلام سے ایک دن آئے گا کہ یہ نکل جائے گا، اور جب یہ اسلام سے نکل جائے گا پھر اس حالت میں اس کو موت آئے گی. خواہ دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنا، دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ لگانا، دوسروں کے پیچھے پڑے ہی رہنا. جب ہم خود کو نہیں پہچانیں گے، جب ہم خود کی غلطیاں نوٹ نہیں کریں گے، جب ہم خود پر نظر نہیں کریں گے، پھر ظاہر بات ہے دوسروں کو ہی دیکھیں گے، دوسروں کے عیب ہی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. فلاں کے اندر فلاں عیب، فلاں کے اندر فلاں، تو ماما لگنا ہے. دوسروں کے عیبوں کے اس طرح پیچھے پڑ جانا. اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو دوسرے کو صحیح کرنے کی فکر کھائے جا رہی ہے، دوسروں کے بارے میں بھولے جا رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اس کے اندر یہ عیب ہے یہ دور ہو جائے، اس کے اندر فلاں خرابی ہے وہ ختم ہو جائے. میں نے خود کو سیدھا نہیں کرنا. میرے اندر جو عیب ہے ان کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کی اصلاح کی فکر کھائے جا رہی ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. فرمایا کہ جس کو اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں، سمجھ لو کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق کا دروازہ کھول دیا. جس کو اپنے عیب نظر آنے لگ جائیں، سمجھ لو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق کا در کھول دیا. توفیق کا در کھول دیا کیا مطلب؟ اپنا عیب نظر آئے گا تو دور کرنے کی کوشش کرے گا نا. اپنا عیب نظر شیشے کو ہم دیکھتے ہیں، ایک آدمی گھر سے تیاری کر کے نکلنے لگا، سرما پہننے لگا تو سرما بے ترتیبہ گال پر لگ گیا. اب یہ جب باہر نکلنے لگتا ہے تو اس کی نظر پڑ جاتی ہے شیشے، دروازے پہ لگے شیشے پر، تو یہاں گال پر اس کو کالک محسوس ہوتی ہے. اگر شیشہ نہ ہوتا مجھے اپنے عیب کا پتہ ہی نہ چلتا، باہر نکلتا تو لوگ کہتے جی آج تک خیر نال مکالا کر کے باہر آ گئے ہو. تو شیشے کا بندہ ممنون ہوتا ہے، مشکور ہوتا ہے کہ شیشے کی وجہ سے مجھے عیب کا پتہ چل گیا، اب میں عیب کو دور کر کے باہر نکلوں گا.